یہ مجھے ایک بندے کے ذریعے ملا تھا. اس نے کہا جی اس بندے کے پاس ایک اسم ہے, پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. اس نے واقعہ سنایا. کہا ہم ایسی جگہ تھے جہاں رات کے ٹائم بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. ٹائم ہوتے ہیں نا. انہوں نے کہا رات کے 2 بج گئے. انہوں نے کہا اب کوئی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو, قریب ہی ہوٹل بھی کوئی نہیں, کسی گھر والے کی منت کریں, وہ آپ کو سخت سردی ہے اگر تھے. وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ اب کیا کریں. انہوں نے کون سی پریشانی ہے, میں ابھی کہوں گا ابھی ہو جائے گا. اس نے نا انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا, ایسے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے نا تھوڑی دیر کے بعد نا ایک ویگن آئی اور سر باہر نکال کہنے لگے جانا ہے. نہیں, کہاں جانا ہے؟ انہیں یہاں فلاں جانا ہے. آؤ ہم بھی جا رہے ہیں. انہیں کرایہ انہیں کہ جو دے دینا. کہنے لگے وہ ویگن بالکل خالی تھی اور اس میں بیٹھے اور منزل تک راحت سے پہنچے. اور میں حیران ہوا. پھر کئی جگہ, ایک جگہ بازار میں ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے, وہ نہیں مل رہی تھی. انہیں ابھی مل جائے گی. انہیں انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا. میں کہوں یہ بتا مجھے کیا ہے, کہہ رہے نا یہ اسم ہے, مجھے کسی نے بخشا ہے اور اس نے کہا ہے یہ کسی کو نہیں دینا. پھر لوگ نااہل ہوتے ہیں, اس سے پھر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. اس طرح کی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عموماً چھپائی جاتی ہیں, عموماً چھپائی جاتی ہیں. میں نہیں کہتا میں ہی بتا رہا ہوں, لیکن عموماً چھپائی جاتی ہیں, نہیں بتائی جاتی. 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو, 45 بار. اور 6 بسم اللہ 500 روپے تو کل میں نے مانسیرا میں اس کے اوپر پوری تفصیلی بات کی ہے. آپ نے اس کے فائدے اور سننے ہیں تو درس میرے خیال میں نیٹ پہ ہوگا, آگے پوری دنیا میں نے سنا. اور تیسری انہوں نے چیز بتائی اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, صرف 27 بار. اور جو مانگو سو ملے. اور چوتھی چیز بتائی یا حفیظو یا سلام, کہ خوف ہے. اور کتنی 62 کلومیٹر یا کریم 62 کلومیٹر. اور اس کے اندر بندہ جا کے خوف آتا ہے. اور خوف کے لیے ان کے پاس تسبیح خانے کا ایک راز تھا, یا حفیظ و یا سلام, یا حفیظ و یا. یہ عمل میں کرواتا ہوں اور بہت زیادہ کرواتا ہوں. اس سے بھی جنات چھوڑ بھی جاتے ہیں, دوست بھی بن جاتے ہیں. وہ ہے کچا گوشت جانور کا, بڑے جانور کا ہو, کچا گوشت بڑے جانور کا, وہ چیل کووں کو ڈالے, چیل کووں کو ڈالے, جانوروں کو ڈالے حسب توفیق. یہ کچا گوشت ڈالیں, اس کا بہت نتیجہ ہے. ایک اور عمل بتاتا ہوں, اور اس عمل کی بڑی تاثیر ہے. آپ میں سے کوئی جس کو اس کا تاثیر ملی ہو ضرور بتائیں گے. وہ ایک اور عمل بتاتا ہوں, وہ یہ ہے, اس عمل کی تاثیر بھی فائدہ بھی. وہ عمل یہ ہے, کچے گوشت کو پانی میں ڈالیں, اس پانی سے نہائیں. یہ کبھی سنا, پایا, دیکھا؟ 1 اور 2 3 کیا؟ ایک بچی تھی, چچڑی تھی, روتی تھی, تنگ کرتی تھی, حتیٰ کہ اس کے کان بھی بند ہونا شروع ہو گئے. اور کہا کہ میں نے ان کہا کہ 1.25 کلو گوشت رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح اس پانی سے بچی کو نہلا دیں, اور وہ گوشت چیل کووں کو, جانوروں کو ڈال دیں, چھت پہ ڈال دیں. وہ بچی ٹھیک ہو گئی. چند بار یہ عمل کرائیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. 1 دفعہ سے بھی ٹھیک ہوتی ہے, بعضوں کا چند بار سے. اور کوئی بتا رہا تھا مشاہدہ اس سلسلے میں, کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا؟ سوکڑے کے لیے جو بچے سوکھ جاتے ہیں, کہتے میں نے ابکری میں پڑھا تھا, گوشت کو پانی میں ڈالیں, بس اس وقت ڈال کے نچوڑ کے گوشت ڈال دیں, اس پانی سے نہلا دیں. اس کے بعد کسی اور پانی سے نہلانا ہے. پھر اس کے بعد اس پانی سے فوراً نہیں نہلانا, کوئی پرانے سے کپڑے پہنا دینے ہیں. وہ کم از کم 3 گھنٹے وہ پانی جسم پہ رہے, کیونکہ اس پانی میں بو تو ہوگی گوشت کی, وہ اصل مطلوب ہے. 3 گھنٹے رہے, اس کے بعد پھر آپ دوسرے پانی سے نہلا لیں. اور 3 گھنٹے سے زیادہ رہے. بعض کو میں نے یہاں تک بتایا کہ رات کو اس کے لیے کوئی رف سا بسترا ہو, جس پہ وہ جو ہے نا یہ عمل کر کے گوشت سے نہلا کے رات کو سلا دیں, صبح اٹھ کے نہلا دیں. جتنا زیادہ وقفہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا. اور کون بتا رہا تھا گوشت کا, گوشت سے نہلانے کا؟
ढेर सारे मरीजों को नहलाने के लिए दिया, बहुत फायदा। आप नहलाने के बाद उनको दूसरे पानी से नहला देते हैं, फौरन नहला देते हैं, लेकिन इस गोश्त वाले पानी से नहलाया, बेशुमार लोगों को फायदा हुआ, बेशुमार लोगों को नफा हुआ। क्या क्या फायदा हुआ, किस मरीज को, किस तकलीफ को? लाइलाज चारपाइयों पे पड़े हुए गोश्त वाले पानी से नहलाया, आपने हदिया दिया उनको। सुने सुने, एक छोटा सा लफ्ज कह रहा हूं, उन्हें गोश्त चाहिए था, गोश्त के बदले उन्हें गोश्त दे दिया, बकरा, इंसानी गोश्त के बदले दे दिया, गोश्त के बदले क्या दिया, उन्हें गोश्त दे दिया। और उधर गोश्त दे दिया, उधर पंखा बंद कर दिया, उधर बंदे जाग गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, देख तो सही। और जब से आप जागे मेरे मजामीन खुलना शुरू हो गए। कोई मुझसे छुप के रुमाल हिला लेते हैं, नहीं हिलाते हैं, कपड़े मुंह से भी पूंछ लेते हैं। और बताएं, लाइलाज लोग मरीज ठीक हो गए। ये हाजरात बता रहा हूं सारा, ये भी हाजिर करने का अमल है। जिन्नात का हमारी जिंदगी में बहुत अमल दखल है। अच्छा, हमारे ना बास नावाकिफ लोग कहते हैं अंग्रेजों को जिन नहीं चिपकते, अंग्रेजों को जिन कुछ नहीं कहते, हमें कुछ कहते हैं। उनके इल्म से नावाकफियत है। किससे किससे किससे? मैंने क्या किया, इसकी किताबों की किताबें, किताबों की किताबें, किताबों का एक ढेर उठा के अबकरी की वेबसाइट पे डाल दिया कि आओ देखो, अंग्रेजों की किताबें पढ़ो कि अंग्रेजों को जिन्नात कितना सताते हैं और उसका क्या हल करते हैं। और वो किताबों की किताबें नजरे बद पे, जादू पे, जिन्नात पे, आसेब पे, बदरूहों पे, देव पे, काली चीजों पे अंग्रेजों ने इतनी किताबें लिखी हैं। क्यों जी, किसी की नजर पड़ी अंग्रेजों की किताबों के ऊपर? आपकी पड़ी। कहां? कहते हैं कि फेसबुक पे अंग्रेजों की किताबों के ग्रुप्स हैं। अच्छा, और किसी का मुशाहिदा? देखें कितने कीमती राज खुल रहे हैं और कितना ताकतवर अमल मिल रहा है आपको। और अमल भी बिल्कुल आसान। आप 1 पाव गोश्त लें, आधा किलो लें, 1.25 किलो लें, उसको पानी में डालें, थोड़ी देर रखें, थोड़ी देर रख के उसको निचोड़ के उस पानी से नहला दें। चंद घंटों के बाद आप और पानी से नहला दें, वरना ज्यादा वक्त रहे उसको नहला के उसके कपड़े एक ही मखसूस रख लें। कहते हैं लाइलाज से लाइलाज मरीज ठीक होते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, लाइलाज ठीक होते हैं। और गोश्त डाल दें बस चील कौओं को, जानवरों को, बिल्ली कुत्तों को। तो जिन्नात को काबू करने का जो जिंदगी में एक सुना था, सारी उम्र सुना कि जिन काबू करें, जिन काबू करें, आज महसूस हुआ ना करें ऐसा, काबू ना करें, दोस्त बनाएं, एहतराम करें,